عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال في مقام آخر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک سب راز بابا دے بلند پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین الکریمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات، زینت بزم کائنات، فخر موجودات، دستگیر جہاں بمبسار زمان، سید سروراں حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام علماء کرام اور نہایت معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے محترم بھائی محمد نثار احمد صاحب کے والد محترم مرحوم مغفور اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ہمیں اپنی موت کہ آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. انتہائی مختصر وقت میں چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، چند معروضات جس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. موضوع کا نام ہے توفیق کسے کہتے ہیں. موضوع کا نام کیا ہے؟ توفیق کسے کہتے ہیں. ہم عموماً دعا مانگتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی. ایسی نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر کہہ لیں میرے ساتھ، چونکہ ہم نے سونا نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، میں نے چند خاص باتیں آپ سے کرنی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر توجہ سے بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو حاصل ہوں گی اور ہماری اصلاح کا سبب ہوگا. محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. توفیق نیکی کی دعا مانگتے ہوئے بھی بولتے ہیں اور برائی سے بچنے کے لیے لفظ ایک بول رہے ہیں توفیق. اس کو یوں سمجھیے کہ اب ہم ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں تو ہم بھی اپنے بچھڑنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں. کچھ پڑھا ہوگا یا یہاں پر بیٹھ کے آپ سبحان اللہ الحمدللہ کچھ بھی پڑھیں گے تو اجتماعی دعا میں اسے ایصال ثواب کر دیا جائے گا. یہ ایک تحفہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تحفہ. تو کیا کبھی ہم نے یہ خیال کیا ہے، سوچا ہے کہ ہم نے قیامت کو اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حاضر ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی اللہ کے لیے کوئی تحفہ لے کر جائیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم قیامت کے دن کوئی تحفہ لے کر جائیں گے، یہ کبھی سوچا ہے؟ اگر سوچا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں سوچا تو آج ہم ارادہ کریں گے اور اسی عنوان پر ہی میں چند معروضات آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. توفیق وفقہ یوفق توفیق مصدر ہے، باب تفعیل. علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے موافق ہونا. کیا معنی ہوتا ہے؟ موافق ہونا. اور اس کو آسان کریں تو اس کا معنی ہوگا مطابق ہونا. مطابق
مطابقت یہ بھی ہم عام لفظ بولتے ہیں، موافقت بھی بولتے ہیں، اور ہماری سادہ زبان میں اگر کسی بندے کو کسی ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے فائدہ نہ ہو تو وہ بھی ایک لفظ بولتا ہے، جی میں علاج کروانے کے لیے گیا تھا، دوائی میں نے استعمال کی ہے لیکن دوائی میرے موافق نہیں آئی، دوائی میرے موافق نہیں ہے، یعنی میری طبیعت کچھ اور ہے اور دوائی کا اثر کچھ اور ہے، لہذا ہماری طبیعت کی اور دوائی کی افادیت کی مطابقت اور موافقت نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوائی کا فائدہ کب ہوتا جب میری طبیعت کے موافق ہوتی۔ تو اب آپ کو یہ معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ توفیق کا معنی کیا ہے، موافق ہونا، مطابق ہونا، دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، اکٹھے ہو جانا، متحد ہو جانا، جڑ جانا، اس کو کہتے ہیں مطابقت، موافقت اور ہم آہنگی، سوچ کا مل جانا۔ اب اس بات سے توجہ کیجیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پھر ہم ساتھ یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حالانکہ گناہ اور چیز ہے، نیکی اور چیز ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ گناہ اللہ کو پسند نہیں، نیکی اللہ کو پسند ہے۔ اب ہم دونوں کو مانگتے ہوئے لفظ ایک بول رہے ہیں، توفیق۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ جو کہ ٹپے دوڑے عام چلتے ہیں نا جی، ٹپے سنائے، دوڑے سنائے، واہ واہ سبحان اللہ، بلے بلے جی، مولوی صاحب نے بڑی پیاری سر لگائی، آواز بڑی تھی جی، علم کا معیاری آواز رہ گیا، سر بڑی ہے، آواز بڑی ہے، انداز بڑا ہے، ایکٹنگ بڑی کی ہے۔ ارے کچھ پلے بھی پڑا کہ نہیں پڑا؟ تمہاری محفل آج کل ڈرامہ بازی ہوگی صرف، ہاں جی، چاہے اصالہ ثواب کی محفل ہے، محفل نعت ہے، محفل میلاد ہے، کوئی عرس ہے، ختم شریف، جو بھی ہے، ڈرامہ بازی کی صفات کیا ہے؟ سور چلتی ہے اور کوئی علمی بات کرنا شروع کر دے، وہ بندے کہتے پتہ نہیں یار مولوی صاحب گڑیاں کرنا شروع کر دیا۔ علم نہیں لینا، نہ علماء دی صحبت وچ بیٹھنا، نہ علماء کو کوئی گل پوچھنی، نہ اپنی اصلاح کرنی، اور اگر کوئی دسے بھی تو انہوں پسند ہے، میں اس پہ توجہ نہیں کروں گا کہ آپ کو پسند آئے یا نہ، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا، آپ چاہے بولیں یا نہ بولیں۔ ہاں جی، میں اگر کسی مقصد کے لیے آیا تو میرا ارادہ یہی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں، میں لینے کے لیے نہیں آیا، کچھ دینے کے لیے آیا۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے شیطان بھی ادھر ہی ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو غافل کرے، آپ کو کوئی کام یاد کروائے، مصروف کر دے اور آپ کی توجہ یہاں سے ہٹائے تاکہ آپ کوئی بات سیکھنے نہ پائے۔ اس کی پوری کوشش آپ کو غافل کرنے پہ ہوگی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ اچھا، جب نیکی کی آپ توفیق مانگ رہے ہیں، برائی سے بچنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، تو لفظ توفیق کو سمجھ ہی نہیں، توفیق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ خاص بات ہے، اس لیے اس لفظ کا معنی سنیے، معنی جو میں نے عرض کیا ہے مطابقت ہونا، موافق ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے، دھوپ آتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، چاند ستارے، ہوائیں، پتھر پہاڑ، جو بھی اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے، یہ لیل و نہار، یہ شب و روز، یہ گردش لیل و نہار، سارا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات اور قانون کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور پھر میں قرآن پاک کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے پسند کرے۔ توجہ ہے نا؟ آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے پسند کرے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کافر کس نے پیدا کیے؟ یہودی کس نے پیدا کیے؟ عیسائی کس نے پیدا کیے؟ ہندو کس نے پیدا کیے؟ بد مذہب، بے دین، ملحد، منافق، کافر، مشرک، غیر مسلم، مسلمان، ساری مخلوقات، انسان، حیوان، پرند، سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیے۔ قرآن پاک 7واں پارہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق
خالق ہے ہر شے کا، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں۔ لیکن جو بات میں نے قرآن پاک کے دوسرے مقام سے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ خالق تو اللہ ہے سب کا، لیکن ساری مخلوق اللہ کو پسند نہیں۔ پیدا ہونے میں ساری اللہ کی محتاج، پسند ساری نہیں۔ پسند کوئی پسند ہے، کافر پسند ہے اللہ کو، مومن پسند ہے۔ کافر پسند نہیں، مومن پسند ہے۔ اچھا نیکی اللہ کو پسند ہے لیکن برائی پسند ہے، ظلم اللہ کو پسند نہیں پر انصاف پسند ہے۔ اس پہ قیاس کرتے ہو کتنی بھی آپ جائز چیزیں دیکھیں مد مقابل ناجائز ہے، سچ دیکھیں مد مقابل جھوٹ ہے، حق دیکھیں مد مقابل باطل ہے، ایمان دیکھیں مد مقابل کفر ہے، اخلاص دیکھیں مد مقابل منافقت ہے۔ آپ تمام چیزوں کو اپنی اپنی ذات سے پہچانیں گے، ہر چیز پیدا اللہ نے کی لیکن پسند ہر چیز نہیں، پسند ہر چیز ہے نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نکلا، یہاں پر ایک حدیث قدسی کی سماعت کیجئے، تفسیر البیان کے 10ویں جلد صفحہ نمبر 420 کے اوپر عربی ایڈیشن جو مطبوعہ رحمانیہ کا ہے اس پہ یہ حدیث قدسی لکھی ہوئی ہے، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے عام اشتہارات پر کاغذات پہ لکھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے، بھائی جان اس کی تھوڑی سی آواز صاف کر دیں، ایک بار بس آواز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ لہذا اپنی چاہت کو مجھ خدا کی چاہت کے موافق کر دے، اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے، اپنی چاہت کو میری چاہت کے مطابق کر دے، اپنی چاہت اپنی مرضی اپنا ارادہ فنا کر دے میرے ارادے کے اندر، اور پھر فائدہ یہ ہوگا کہ جب تیرا ارادہ میرے ارادے میں فنا ہوگا، تیری چاہت میری چاہت میں فنا ہوگی، تیری رضا میری رضا میں فنا ہوگی، تو ہونا تو پہلے وہی تھا جو میری رضا ہے، میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے، میری تمنا ہے۔ اب کیا ہوگا جب تو نے اپنے آپ کو فانی کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور تو سب کچھ اپنی سوچ فکر تمنا آرزو چاہت کو میری چاہت اور ارادے کے تابع کر دے گا، پھر ہونا تو پہلے بھی وہ تھا جو میری چاہت تھی، اب کیا ہوگا؟ اب بھی وہی ہوگا جو میری چاہت ہے، لیکن تیرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اب تیرے ذہن سے، تیرے فکر سے، تیرے عمل سے، تیری سوچ سے ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی ٹینشن ہے جی، بڑی پریشانی ہے جی، بڑے جناب حالات خراب ہیں جی، کیا ہے جی؟ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ نا، سب سے بڑے مالدار تم ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اور جو پڑھے لکھے نہیں نا، پڑھے لکھے نہیں، جدید جنٹل مین ہیں، جدید تعلیم یافتہ، ان سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، سادہ سیدھے جٹ کے عوام پینڈو لوگ جن کو دیہاتی کہا جاتا ہے، یا کسے نہیں کام دینا پتہ نہیں کسے کہتا، ان سے پوچھو نا تو وہ ایک سادہ سا جملہ بڑے پیار سے کہتے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے بابا جی؟ اور جی اللہ پاک جس حال چ رکھے اسی راضی ہیں، اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ساڈی کیڑا کوئی ایتھے اوقات ہے، ساڈی کیڑا کوئی چاہت ہے، ساڈی کیڑی کوئی آرزو ہے، ساڈی کیڑی آکڑ ہے، رب جویں رکھے اسی اوویں ہی، بولو تے صحیح، رب جویں رکھے اسی اوویں ہی، یعنی اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کیا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کیا، اپنی تمنا کو فنا کیا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے ارادے میں جب اپنے ارادے کو فنا کر دیا، اب کیا ہوگا؟ اس بندے کو مل گئی ہے توفیق، اس بندے کو کیا مل گئی؟ توفیق مل گئی۔ کیا ملی؟ کہ جو اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کی پسند بھی وہی ہے، اس کا نام ہے موافقت، اس کا نام ہے مطابقت، اس کا نام ہے اکٹھ، اس کا نام ہے اتحاد،
اس کو اختلاف نہیں کہتے. اور جب آپ کی سوچ، آپ کی تمنا، آپ کی فکر یہ ہو جائے گی تو تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تمام پریشانیاں. ٹینشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا. اس کا نام کیا ہے؟ ٹینشن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے رزق وہی جو قسمت میں لکھا ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلام آپ نے سنا، وہ بھی فرما رہے ہیں. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جن کی نگری میں ہماری نسبت ہے، ہم رہتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائیاں چوپڑیاں نہ ترسامی جی. تے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرماندے نے اپنے دیش دیاں ولاں نالوں تمیں چن چن کھائیے، کدی بیگانیاں ملکاں اندر میوے کھان نہ جائیے. اور پھر ایک مقام پہ یہ بھی لکھا کہ حلال کی ہو روزی چاہے روکھی سوکھی. اس انداز میں لکھتے ہیں کہ بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا، بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا. یہ کیا سوچ ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے راضی ہیں. جتنا رزق ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. اور آقا نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ سب سے بڑے مالدار تم ہو جاؤ گے. سب سے بڑے مالدار. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ضرورت سے زیادہ نہیں ملتا اور وقت سے پہلے نہیں ملتا. قسمت سے زیادہ نہیں ملتا، اور جس وقت اللہ نے مقرر کیا اس سے پہلے نہیں ملتا. تو اس ساری گفتگو کو لب الباب کیا نکلا کہ پوری کائنات میں ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے. ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے. لہذا اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتے، اسی کا نام توفیق ہے. اب آئیے اس بات کے اوپر ہم دعا مانگتے ہیں، مولا ہمیں نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے. پتہ یہ چلا کہ نیکی اللہ کو پسند ہے. ہم کہتے ہیں مولا ہمیں بھی پسند ہو جائے. اگر گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو ہم توفیق مانگ رہے ہیں، مولا جیسے گناہ تجھے پسند نہیں ہمارا دل بھی ایسا کر دے کہ ہمارا دل بھی گناہ کو ناپسند سمجھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اللہ. تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اب اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ جب توفیق اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اپنے ارادے کو فنا کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ توفیق. جب بھی دعا مانگیں گے یا کسی عالم دین سے آپ دعا سنیں گے اس لفظ پہ آپ لازمی توجہ کرنا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے. تو لفظ توفیق کا مطلب کیا نکلا؟ موافقت کرنا، مطابقت کرنا. اب اپنے دل کو چمکانا، اپنے دل میں ایسی سوچ پیدا کرنا جیسی سوچ اللہ کو پسند ہے. اپنے کردار میں وہ کردار پیدا کرنا جیسا کردار اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو توفیق مل گئی ہے. اللہ کو جو پسند تھا وہ تم نے پسند کر لیا، اور جو اللہ کو پسند نہیں تھا تم نے اسے چھوڑ دیا. تم نے اسے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. یہاں پر ایک حدیث پاک بھی سنیے، سنو ذرا توجہ ہے تو. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق، اللہ کے اوصاف اپناؤ. اللہ کے اوصاف اپناؤ. یہ بات ذہن میں رکھنا. اس کائنات میں ہمیں صرف نیکی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، عبادت کے لیے کہ ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں بس اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. نہیں، ایک اور مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال صاحب قلندری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے صرف فرشتے وہ تھوڑے نہیں تھے. اگر اللہ نے صرف عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو عبادت تو فرشتے ہی بہت کرتے تھے.
اللہ نے انسان کو پیدا کیا درد دل کے واسطے، درد اپنے دل کے اندر ایسی چیز پیدا کرنا جو اللہ کو پسند ہے، اور اس بات کو آسان انداز میں ڈالنے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ 21واں پارہ پڑھی اللہ کی جل شانہ کے ارشاد گرامی اس دل کے بارے میں، فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، دو دل نہیں بنائے، مولا بنایا ایک، پھر ایک بنا کر دو نہ بنانے کا اعلان بھی قرآن میں کیا۔ ہاتھ تو نے دو بنائے، پاؤں دو بنائے، آنکھیں دو بنائی، کان دو بنائے، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے ہاتھ کٹ گیا بندہ زندہ ہے، دوسرا کٹ گیا زندہ ہے، پاؤں ایک کٹا زندہ ہے، پاؤں دوسرا کٹا زندہ ہے، آنکھ ایک گئی بندہ زندہ، دونوں گئی بندہ زندہ، کان دونوں گئے بندہ زندہ، اور دل اگر ایک باری فیل ہو گیا بندہ، بولو تو صحیح، عقل تے گل کہے کہ مولا باقی ساری شیء بھاویں ایک ایک بنا لیندا، آ دل تے 5-7 ہونے چاہیے سی بھئی، ایک فیل ہوندا بندہ دوجا لا لیندا، دوجا فیل ہوندا پھر تیجا لاندا، پھر تیجا فیل ہویا تے چوتھا، اے اکو ہی بنایا، کام دی بھی اکو شے تے بنائی بھی کلی، مولا اندے وچ کی راز ہے؟ تے بزرگ فرماندے نے اللہ پاک نے اس واسطے دل ایک بنایا ہے کہ دل بھی ایک ہے تے دلدار بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے تے دلدار بھی ایک ہے، اے دل رب نے اپنے واسطے بنایا ہے۔ ایویں نہیں سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے۔ تو کیا سمجھتا ہے دل ایک لوتھڑا ہے، دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، بس یہ اس کی حقیقت ہے؟ یہ حقیقت نہیں۔ اگر اس کو آسان انداز میں مثال کے ذریعے سمجھنا ہے تو میں آسان مثال دیتا ہوں۔ ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے اور موبائل میں میموری کارڈ ہے، میموری کارڈ کا سائز ایک ہے، اوپر لکیریں بھی ایک جتنی ہے، اس کا ڈیزائن بھی ایک جیسا ہے، فٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہ بھی جگہ اتنی ہے، لیکن اندر سے میموری کا فرق ہے کہ نہیں؟ اے جی 1 GB ہے تے 2 GB ہے تے 4 GB ہے تے 8 GB تے جناب 16 GB تے 32 GB تے سائز کتنا ہوندا ہے؟ بولو تے صحیح، او 32 GB کارڈ دا سائز بھی اونا تے 2 GB دا بھی، اے وچ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ وچ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بس یہ راز ہے، یہ مثال ہے میں نے آپ کو دی ہے اس لیے کہ دل دیکھنے میں تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس دل کے اندر کیا ہے؟ 14 طبق۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، قرآن فرماتا ہے 28واں پارہ، فرمایا اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور انہی کی طرح زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، گویا 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ ہو گئے 14 طبق، اور دل کی گہرائی اتنی ہے تو کہتا ہے سمندر کا کنارہ نہیں، دل دریا سمندروں بھی ڈونگے، تے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں، بہت بڑا گراؤنڈ ہو اس کے اندر چھوٹا سا تمبو لگا ہوا ہو، ایسے فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں، یہ 14 طبق دل کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں جیسے چھوٹا سا ایک تمبو لگا ہوتا ہے، دل اتنا وسیع ہے۔ اس دل میں وہ چیز پیدا کر جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کو حاصل کر جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا۔ کھانا پینا یہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد نہیں، جانور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، اور جسامت بڑی بڑی، آنکھیں بڑی بڑی، کان بھی تجھ سے بڑے بڑے، لمبے لمبے، بچے پیدا کرتے ہیں، اور جناب رہائش بھی انہوں نے رکھی ہے، گھونسلے بنا لیتے ہیں، مکان بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن تجھے پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، تیرے اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے دل میں وہ چیز نہیں رکھی جو انسان کے دل میں رکھی ہے، وہ چیز پیدا کر۔ وہ کیا ہے؟ وہ توفیق۔ کیا ہے وہ؟ توفیق، اپنے دل کی مطابقت، موافقت، اتحاد، اللہ کی سوچ کے تابع کر، اللہ کی مرضی کے تابع کر، اللہ کے حکم کے تابع کر، اور زبان سے کہہ مولا جس کام میں تو راضی ہے میں وہی کروں گا، اور جس کام میں تجھے ناراضگی ہوتی ہے میں وہ نہیں کروں گا۔
ان دونوں لفظوں کو، دونوں چیزوں کو ایک لفظ میں سمیٹ کے بیان کرو تو معنی یہ بنے گا مولا ہمیں توفیق عطا فرما دے. صرف توفیق، صرف. تو میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا، آقا فرماتے ہیں اللہ کے اوصاف اپناؤ، اللہ کے اخلاق اوصاف اپناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ تم بھی کرو، جس کام کو اللہ پسند نہیں کرتا اس سے تم بھی بچو. اور آسان کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تم بھی کرم کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے تم بھی مہربانیاں کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تم بھی اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ پلاؤ، اور اللہ تعالیٰ اگر پردہ پوشی کرتا ہے تمہیں کسی کا راز معلوم ہو جائے فاش نہ کر، بلکہ اللہ کے اخلاق کو اپنا کے شان ستاری کا مصداق بن کے تو بھی مسلمان کی پردہ پوشی کر. اللہ کے اوصاف اپنا. پھر کیا ہوگا جب تیرے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں گے، اطاعت خدا، محبت مصطفیٰ یہ پیدا ہو جائے گی، پھر تیرا دل چمک جائے گا، تیرا دل چمک جائے گا. یہاں پر ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک دوست تھا بچپن کا. آپ جب بادشاہ بنے نا مصر کے تو وہ آپ کا دوست آپ کو ملنے کے لیے آیا، یوسف علیہ السلام کا دوست. تو آپ نے پوچھا پیارے بھائی اگر آپ مجھے ملنے کے لیے آئے ہو، بچپن کی دوستی ہے، کوئی تحفہ لے کے آئے ہو؟ دوست کے پاس جاتا ہے تحفہ لے کے جاتا ہے. آپ کوئی تحفہ لے کے آئے؟ تو اس نے عرض کیا حضور میں تحفہ لے کے آیا ہوں. فرمایا لاؤ پھر کون سا تحفہ لے کے آئے ہو؟ اس نے اپنی جیب سے ایسے ہاتھ ڈالا اور نکال کے کیا تحفہ پیش کیا؟ آئینہ، شیشہ. کیا پیش کیا؟ شیشہ پیش کیا. فرمایا اس کا انتخاب کیوں کیا؟ عرض کیا حضور آپ بادشاہ مصر ہیں، پوری کائنات میں سے کون سی قیمتی چیز میں خریدتا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، غریب آدمی. آپ کے شایان شان کون سا تحفہ خرید کے لاتا؟ میں نے بہت سوچا، بہت فکر کیا، بہت میں نے نظر دوڑائی، بہت جانچ پڑتال کی، لیکن آپ کی شایان شان مجھے کوئی تحفہ نہیں مل سکا. آخر میں نے آئینے کا انتخاب اس لیے کیا کہ پوری کائنات میں سب سے قیمتی بھی آپ ہو، سب سے سونے بھی آپ ہو. جب آپ آئینہ دیکھو گے آئینے میں آپ کو آپ خود نظر آئیں گے، آئینے میں آپ کو آپ نظر آئیں گے. لہذا اس سے بڑھ کے میں کوئی اور تحفہ نہیں لے کے آ سکا. تو آپ نے پسند فرمایا. اس واقعہ کو لکھنے کے بعد سبق کیا ملا؟ فرمایا اے بندے تو بھی اپنے دل کا شیشہ ایسے صاف کرنا، اللہ کے اخلاق، اللہ کے اوصاف تو اپنا، تیرا دل ہو جائے گا آئینہ، شیشہ بن جائے گا. تو جائے گا قیامت کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور جب وہاں جائے گا اللہ تعالیٰ پورے تیرے اعضاء میں سے جو چیز اپنے لیے بنائی تھی وہ تیرا دل تھا. اب اس پہ اللہ جب توجہ فرمائے گا تو اللہ کو اپنے اوصاف تیرے دل والے شیشے میں نظر آئیں گے، تیرے دل کے آئینے میں نظر آئیں گے. شان کرم بھی نظر آ رہی ہے، مہربانی بھی نظر آ رہی ہے، شان ستاری بھی نظر آ رہی ہے، اور تمام اوصاف جو اللہ کو پسند تھے وہ تیرے دل کے آئینے میں نظر آ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے ہی اوصاف کا عکس تیرے دل کے آئینے میں دیکھے گا اللہ کو تیرا یہ تحفہ پسند آ جائے گا، اللہ کو یہ تحفہ پسند آ جائے گا. یہ وہ بات ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ. وہ کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ یہ کائنات میں محافل، یہ معاملات، یہ سارے چلتے رہتے ہیں. ہم اس کائنات میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہر وقت ہر لمحہ اس سوچ میں، اس فکر میں رہیں کہ ہم اپنے نبی کی محبت دل میں بسا کے ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور یاد رکھیں ہمارے آقا سے بڑھ کے اپنے دل کے آئینہ ہونے کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. میرے آقا کریم علیہ السلام کامل نمونہ ہے، چمکدار آئینہ ہے، اس میں سب کچھ نظر آتا ہے. اگر ہم اپنی سیرت کو، صورت کو، چال ڈھال کو، وضاقتہ کو، طورتوار کو، معاملات کو، کردار، گفتار، افعال، اقوال کو اپنے آقا کی سنت، شریعت اور محبت کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو ہمارا دل بھی ایسے چمک جائے گا جیسے اللہ والوں کا چمک جایا کرتا ہے. پھر یہ
مقصد ہمارا دنیا میں آنے کا پورا ہوگا. وہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے اوصاف اپنانے کے لیے, اور اسی کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ پاک بندے کا دل دیکھ کے خوش ہو جائے گا کہ اس بندے نے اپنے کردار میں میرے اوصاف کو پیدا کیا اور آج نمونہ بن کے میرے سامنے حاضر ہو گیا ہے. تو ساری گفتگو کو لب لباب کیا نکلا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگ رہے ہیں, مولا ہمیں توفیق عطا فرما. توفیق کا مطلب کیا ہے کہ مولا ہمارے دل کی جو سوچ ہے, فکر ہے, وہ تیری رضا کے تابع ہو جائے, تیری فکر کے تیری مشیت کے تابع ہو جائے, تاکہ جس کام میں تو راضی ہے ہم بھی راضی ہو جائیں, جس کام میں تو مولا ناراض ہے ہم بھی اس میں ناراض ہو جائیں. اس کا نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ توفیق. اللہ پاک جل شانہ ایصال ثواب کے حوالے سے, ایصال ثواب یہ ایصال ثواب ہی ہے کہ اگر ہم سمجھے تو ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے نیکی پہنچانا. ایصال کا مطلب پہنچانا, ثواب کا معنی نیکی. ٹھیک ہے, بھائی نے اچھا لقمہ دیا ہے کہ چلو ایصال ثواب کی محفل ہے. عام طور پر ایصال ثواب کی محفل میں ہوتا ہے جی ختم ایتھے لکھے ہے ایتو ثابت ہے, ایتو ثابت ہے, ایتو ثابت ہے. اور اللہ کے بندے آپ ختم شریف کی محفل میں آئے ہیں, جائز سمجھ کے آئے ہیں نا, جائز سمجھا تو پھر ہی آئے نا. ٹھیک ہے, اب وہ آپ نے جائز سمجھا, اب اس پہ میں دلائل دوں تو میرے خیال کے مطابق اس پہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں. اب اگلی بات ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ نہ دسو بھئی ختم کھانا جائز ہے, انہیں دسو بھی سود کھانا جائز نہیں. بولو تو صحیح, ختم تے کہ نہیں چھڑتے, بولو تے صحیح. انہیں دسو بھی سود کھانا جائز ہے نہیں, حرام کھانا جائز ہے نہیں, نہ حق نجائز مال کھانا جائز ہے نہیں, اے دسن دی لوڑ ہے. لہذا میں نے اپنی گزارشات میں اشارہ کر دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے فوج شدگان کے لیے اب تحفہ لے کے آئے. آپ نے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا, اگر دین کا کوئی مسئلہ سنا اسے یاد کیا, مجھے سکھانے کا بھی ثواب ہوگا, آپ کو سیکھنے کا بھی ثواب ہوگا. جو ہم سے بچھڑ گئے ان کو ایصال ہو جائے گا, ان کو کیا ہو جائے گا؟ ایصال ہو جائے گا. لہذا یہ مختلف قسم کی نیکیاں, مختلف قسم کے صدقات و خیرات اور اجتماعی دعا, مسلمانوں کا اکٹھا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا, یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ ہم سے جو بچھڑ گئے. میں آخری بات یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک بڑی منفی سوچ ہمارے معاشرے میں پیدا کی جا رہی ہے, ہو رہی ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, میں ایک دفعہ اپنے علاقے میں پاک پرشی میں بیان کے لیے حاضر ہوا, تو وہاں علاقے کا گاؤں کا نمبردار صاحب اس نے مجھے بعد میں بٹھایا, کہنے لگا غار صاحب آپ سے ایک دو باتیں پوچھنی ہے. میں نے کہا پوچھو جی. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات پوچھی, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, چلو مقصد پورا ہو جائے. کہنے لگا جی قرآن پاک کا کتنا ثواب ہے؟ میں نے کہا جناب بڑا ثواب ہے. میں نے کہا صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساتوں آسمان زمینیں جو کچھ ان کے اندر ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے, دوسرے کلمے میں دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے, اس کا وزن. تو میں نے کہا پورا قرآن؟ کہنے لگا جی ہمارے معاشرے میں سوچ ہے, لوگ کہتے کوئی نہیں خیر ہے, نہ نماز دی لوڑ ہے, نہ روزے دی, نہ نیک کام کرن دی لوڑ ہے, نہ کسی برے کام تو بچن دی لوڑ ہے, کھاتی ہو پیتی ہو وڈی ہو ٹکی ہو جو مرضی کیتی ہو, جدو مران گے کلہ دے 5-7 کی 20-25 قرآن آ جان گے, ساتے تے کو 70-80 آ جان گے, تے 40 میں تے 500-600 قرآن, کیونکہ درس میں جاؤ گے انہوں نے کہنا جی 20 قرآن دا ثواب, ہاں جی پڑھائی چاہیے دی جی 76 قرآن دا ثواب, کوئی 80 قرآن دا ثواب. اب میرے پاس آتے ہیں قاری صاحب پڑھائی چاہیے, کدے میں کہنا 5 سپارے دا ثواب, کدے 2 سپارے دا ثواب, کدے ایک یاسین دا ثواب. قاری صاحب انی کو بس, میں کہا جی پڑھی ہوئی لینی ہے تے انی, بولو تے صحیح, جے پڑھائی لینی ہے تے انی, جے جھوٹ بول رہے تے جنہیں مرضی لکھ لو پھر, نہیں پڑھی ہوئی لینی تے میں کہا پھر لے جانا. سانو کا دی لوڑ ہے پیا 70 قرآن تیرے واسطے دیتے, ایتھے اتنے روپیے ہدیہ دے جا, کا دی لوڑ ہے, جنہ پڑھے وہ دے دے. سوچ ویکو 500 قرآن آ جانے جی. تو اس قاری صاحب ساڑھے معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ کوئی نہیں خیر انہیں قرآن پچھوں آ جانے نے, تے پھر آپ نیکی کرن دی لوڑ ہی کا دی. میں کہو جڑے پچھوں آمنے نا وہ کئی تے ایویں دی ہونے جویں تے میں دسے بھئی پڑھے کونی ایویں لکھی پے ہیں. وہ اپنے فوج شدگان کے لیے تو نے خود پڑھا ہے, اپنے باپ کے لیے خود تلاوت کی, اپنی ماں کے لیے کیا پڑھا, بھائی بہن کے لیے تو نے کیا پڑھا, تو بیٹا تھا, بھائی تھا, بھانجا, بھتیجا, کیا تو لگتا ہے تو نے جب خود اپنے فوج شدگان کے لیے نہیں پڑھا, دوسروں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے.
لیکن ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے, ہم اس بات کے قائل ہیں, ثواب پہنچتا ہے, ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے. لیکن میرے بھائیوں, 1 روپیہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے مر جائے, بعد والے 1 کروڑ بھی خرچ کریں, درجہ کس کا زیادہ ہے؟ بولو تے صحیح. اپنے ہاتھ نال جڑی کیتی اوندا درجہ, بعد والے نے تکا یہ صرف آسرا, ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. لیکن میرے بھائیوں, اگر اصالہ ثواب کی محفل میں آ کے آپ کا یہ نظریہ بن جائے, عقیدہ بن جائے کہ نہ نماز دی لوڑ, نہ کسی اور کام دی لوڑ, بھائی میں لوڑ ہی بتانے لگا ہوں, جو توفیق بتائی ہے وہ اسی کا نام ہے کہ صرف اصالہ ثواب پہ نہ بیٹھ, اپنے کردار کو, اعمال کو, افعال کو اللہ کی مشیت, مرضی, رضا اور ارادے کے تابع کر کے زندگی گزار, تاکہ تم مرے تیرا جنازہ پڑھنے والے بھی سارے بخشے جائیں. ہاں جی, اللہ فرمائے تیرے جنازے میں جو آیا وہ بخشا گیا ہے. اور تو دوسروں کے لیے کچھ کرنا, تو دوسروں کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, چلو پچھلے بھیج دیں گے. یہ نہیں کہندا کہ میرے جنازے میں آن والے پچھلے بخشے جان, کہندا میں مروں تے پچھلے بھیجن گے مینوں بخشان واسطے. اللہ کا بندہ, آج تیرا ایمان, وہ کسی نے کہا نا, تیرا اگر آج ایمان گھر سے مسجد تک نہیں لے کے جا سکتا تو پھر بتا قبر سے جنت تک کیسے لے کے جائے؟ قبر سے جنت تک کیسے لے؟ ہمارا ایمان آج کل کمزور ہو گیا, اوپر سے جاہل مقرر, جاہل شعراء اور نعت خون. غصے تو نہیں ہوندے, وہ بھی جاؤ تے اپن کو نہیں مسئلہ کوئی, لیکن تسی ساڈے مسلمان بھائیو, اسی بھی تواڈے بھائی ہیں, اس واسطے بولیا بھی تسی